اور آگے فرمایا وذکر اذا نسیتا وذکر ربک اذا نسیتا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی بات کہتے ہوئے آپ بھول جائیں، آپ کو یاد نہ آئے، اگر اللہ کی مشیت نہ آپ ذکر نہ کر سکیں تو یاد آنے پر فوراً اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ علماء کرام نے اس کا معنی بتایا کہ اگر فوراً 1 منٹ کے بعد بھی یاد آئے تو آدمی انشاءاللہ کہہ لیا کرے، اور اگر دیر ہو جائے تو استغفر اللہ کہہ لیا کرے، اللہ سے استغفار چاہ لیا کرے کہ اس نے اللہ کی مشیت کو شامل نہیں کیا ہے، اللہ کی مشیت کو شامل کر لیا کریں۔ اب آئیے ٹائم کے حساب سے ایک بات اور بتا دوں، سورہ لقمان کے اندر 5 آیتیں، بالکل سورہ لقمان پارہ نمبر 21 لاسٹ 5 آیتیں ذرا پڑھیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جس میں آج ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا فلاں کا علم کوئی نہیں جانتا، لیکن آج مشینیں تو بتا رہی ہیں۔ تو اس تعلق سے بھی ذرا دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک روح، اللہ نے کوئی اشارہ نہیں کیا، اور یہاں بات تھوڑی ادھوری رہ گئی، تھوڑا یہ بتا دوں، روح کے بارے میں جب سوال کیا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے یہ کہا کہ انشاءاللہ کے ساتھ بات کیا کرو، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر اللہ نے پھر یہ جواب بھی دیا، کیا فرمایا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے اللہ کے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ روح کا معاملہ تو میرے پروردگار کا میٹر ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہر انسان کے اندر، ہر جانور کے اندر، ہر زندہ چیز کے اندر روح موجود ہے، لیکن آج سائنس دنیا کے کسی کونے پر پہنچ جائے، کتنی بلندیوں پر پہنچ جائے، چاند اور ستاروں پر کمن دے اور اپنے ہوائی جہاز کو کیوں نہ پہنچا دیں، لیکن میرے بھائیو روح کیا چیز ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ آج تک نہ پتہ کر سکی اور نہ انشاءاللہ پتہ کر سکے گی۔ اگر اللہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں امام کائنات کو بتا دیتا، اے میرے نبی روح کیا چیز ہے، روح کا معاملہ بتا دیا جاتا، آج کی سائنس قرآن کو اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد میرے بھائیوں روح کے بارے میں بھی سرچ کر لیتی۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے کالم بنائے اور اس میں انسان کو اگانے کی کوشش کی، انسان کو پیدا کرنے کی کوشش کی، چلو ڈھانچہ بنا لو گے، روح کہاں سے لاؤ گے؟ روح کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی ویگیانک کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے روح کا میٹر۔ تو روح زندہ کرنے کے لیے بھی سارے ڈاکٹر فیل ہیں، اور مرنے والے کو بچانے کے لیے بھی سارے ڈاکٹرز فیل ہیں۔ روح کا میٹر اشارہ بھی نہیں کیا گیا، نہ حدیث کے اندر اور نہ قرآن کے اندر، بلکہ کیا کہہ دیا گیا؟ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ روح تمہارے بس کی بات نہیں ہے کیا؟ آپ کی طاقت کتنی ہے اسی انداز سے یہ روح کام کرتی ہے۔ یہ روح اگر گلے کو الگ کر دو تو روح یہاں سے کنیکشن کٹ جائے گا، اگر شہ رگ کو ہٹا دو تو کنیکشن کٹ جائے گا، اگر دل کو نکال لو تو کنیکشن کٹ جائے گا، اگر دماغ کو نکال لو تو کنیکشن کٹ جائے گا۔ یہ روح کا معاملہ ہے، انگلی کو کاٹ دو تو تکلیف ہوگی روح کو، لیکن روح نکل کر کے نہیں جائے گی۔ اللہ کا میٹر ہے کیا معاملہ؟ انگلی کاٹ دو یہاں سے روح نکل جانا چاہیے، نہیں نکلے گی، ہاتھ کاٹ دو نہیں نکلے گی، آدمی کا یہاں سے دھڑ کاٹ دو، سل تو ہو سکتا ہے جسم لیکن روح نہیں نکلے گی۔ ہاں دل اور دماغ سے اس کا ایسا کنیکشن ہے، دل نکال لو روح نکل جائے گی، دماغ نکال لو روح نکل جائے گی، اگر سر کو الگ کر دو تو روح نکل جائے گی۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جواب اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ، تو اس میں میسج کل کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں بتا رہا تھا کہ 5 آیتیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ چلو یہاں سے مختصر چلتے ہیں۔ قیامت کا علم بھی جبریل آئے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، نماز کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی سب جواب دیتے رہے، لیکن جب پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اے آدمی، حضرت جبریل آدمی کی شکل میں آ کر کے امام کائنات کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے تھے، سوال کیا اے محمد
قیامت کب واقع ہونے والی ہے, قیامت کب آنے والی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فرشتے, اے آدمی سنو, قیامت کا علم سائل سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے, سائل سے زیادہ جانکار نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے سائل سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے, اسی طریقے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے. تو قیامت قرآن کے اندر فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. نمبر 2, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش اللہ نازل فرماتا ہے, اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. نمبر 2, دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا, ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا بارش اللہ نازل کرتا ہے, مشین کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ جو بادل ہیں بہت نیچے پہ ہیں, پلین جو آپ کا اڑتا ہے اس سے اوپر اڑ رہا ہے, لیکن اس کا میٹر مشینوں سے نہیں ہے, اس کے بارش کا تعلق مشینوں سے نہیں ہے. اس لیے امام کائنات نے جب بارش رکی دعا کی, ہم نے بھی دعائیں کی الحمدللہ. مسلمانوں نے مذاق اڑایا, مسلمان سے کہہ رہا ہے تم تو اتنے زیادہ گئے گزرے ہو, تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی. عجیب معاملہ, سارے مسلمان گئے گزرے, اللہ رحم فرمائے, اور جو دیندار ہیں اللہ ان کی دینداری کو قبول فرمائے. لیکن دینداروں کو تکبر نہیں ہونا چاہیے, اور جو گناہ گار ہیں انہیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے. اور اگر ہم دعائیں کرنے جا رہے ہیں تو گناہ کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین سے کہیں اے اللہ ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں, نیکوکار ہیں تب بھی کہیں اللہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں. تو بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. نا امیدی یہ کفر ہے. دعائیں کرتے وقت اللہ سے اس امید کے ساتھ میں مانگنا چاہیے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے. 5 مسلمان مانگنے کے لیے گئے, 10 مسلمان پیچھے سے کہہ رہے ہیں کون کون گیا تھا, اچھا تم گئے تھے, تم تو جواری ہو, تم تو شرابی ہو, تم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہو, تم دعائیں مانگنے کے لیے گئے تھے, تمہاری وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. استغفر اللہ. آپ کو معلوم ہے موضوع میرا چینج ہو جائے گا, بات آئی ہے تو یہ بات بتا دوں. 99 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا آدمی جب ایک نیم مولوی, ایک کچے مولوی, آدھے مولوی کے پاس جب وہ مسئلہ پوچھنے گیا, اللہ کا ڈر میرے دل و دماغ میں پھنس چکا ہے, بتاؤ کوئی چانس ہے میری توبہ قبول ہو جائے گی. کتنے قتل کیے 99 ہیں, چل بھگ بے وقوف آدمی, کہاں سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, پورے 99 قتل کیے, کیسے توبہ قبول ہو جائے, بھاگ یہاں سے. کہا اچھا بھاگ. اس نے تلوار نکالی, اس کا بھی سوہا کر دیا, چل سچری پوری, 100 پورے کر دیے. جب بخشش ہے ہی نہیں تو چلو اسے بھی ختم کرو, اسے بھی نپٹا دیا. لیکن پھر اور زیادہ احساس ہو رہے یہ اور غلطی ہو گئی, اور گناہ ہو گیا. پھر گیا ذرا ایک سمجھدار عالم کے پاس, ایک دیندار کے پاس گیا اور پوچھا بھائی صاحب 100 ہو چکے ہیں, ہے کوئی گنجائش. انہوں نے کہا ہاں ہے گنجائش. واقعی اللہ سے ڈر ہے, اللہ کی طرف آنا چاہ رہے ہو. کہاں؟ کہا ایسا کرو فلاں بستی ہے وہاں پہ چلے جاؤ اور وہاں پر توبہ استغفار کرنا. وہ آدمی وہاں پر چلا اور چلنے سے پہلے راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, انتقال ہو گیا, گیا دنیا سے. اب اگر ہم لوگ ہوتے کہتے ہیں بڑا گناہ گار تھا, مر گیا, توبہ بھی نہیں ملی اسے. لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ناپو, جس دیندار بستی کے لیے گیا تھا اس کے قریب اس کی لاش ہے, یا جہاں سے چلا تھا اس کے قریب ہے. ناپا گیا تو اس بستی کے قریب نکلا جہاں وہ نیک لوگ رہتے تھے, جہاں توبہ استغفار کرنے کے لیے جا رہا تھا, جن کی صحبت میں رہنے کے لیے جا رہا تھا. اس آدمی کو بخش دیا گیا. میرے بھائیوں, یہ اللہ کی رحمت ہے, مایوس ہوتے ہو, مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ تمام علم اللہ کے پاس ہے. بارش اللہ برساتا ہے, لیکن بارش روک لی جائے تو دعائیں کرنا چاہیے. یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش اللہ نازل کرتا ہے اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اور یہی میں تقریر کو بند کر دیتا ہوں, اس کا علم مکمل طور پر نیٹ جیسی مشین کے پاس بھی نہیں ہے. جو آج تم کہتے ہو کل کے لیے جو نیٹ کہہ رہا ہے وہ بارش ہو کر کے رہے گی. میں ایک بات بتاؤں, اگر نیٹ کہہ رہا ہے کہ کل 100% بارش ہوگی, تو آپ یہ کہہ کر کے کہ اگر اللہ نے چاہا تو بارش ہو سکتی ہے, مشین جو ہے اس حالات کو دیکھ کر کے بتا رہی ہے
ٹھیک ہے آپ اپنے دھانوں کو ڈھک دیں, آپ اپنے کسی کام کو جس سے بارش سے بادہ آ سکتی ہے, پریشانی آ سکتی ہے, آپ ڈھک سکتے ہیں, لیکن 100% یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ بارش ہو کر کے ہی رہے گی اس لیے کہ نیٹ نے کہہ دیا ہے. نہیں, اگر اللہ کا حکم ہوگا تب بارش نازل ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ بارش نازل کرتا ہے. اور یہاں پر اب میں اپنے موضوع سے بات کو جوڑ دوں کہ بارش کے لیے بھی اگر کل سے نیٹ بتا رہا ہے کہ بارش ہوگی تو آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ. یہ موسم وبھاگ والے جو بتا رہے ہیں یا نیٹ جیسی مشین ہمیں بتا رہی ہے بارش انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, آپ کو انشاءاللہ نہیں کہنا آ رہا ہے تو اللہ کی مشیت کہہ دیں, اگر اللہ نے چاہا تو بارش ہو سکتی ہے, یہ کہنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں نیٹ نے کہہ دیا اب تو بارش ہوگی, تو نیٹ نے جو حالات بن رہے ہیں, اگزامپل کے طور پر آپ یہاں سے 10 کلومیٹر ایک سوکھا پیال ڈال دیں, یا جب ہم گیہوں کاٹتے ہیں تو جو لاکھ ہوتا ہے, جو اس کا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے, آپ 10 کلومیٹر تک ایسے ہی پھیلا دیں اور آگ یہاں پر لگائیں, تو آپ پہلے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کے ذریعہ یا جو آگ جلنے کا ذریعہ ہے اس کے ذریعہ 10 کلومیٹر تک آگ پہنچ کر کے رہے گی. ابھی ابتدا میں آپ نے آگ لگائی ہے لیکن آپ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ سوکھا لاکھ ہے, اس کے ذریعہ 10 کلومیٹر تک اگر بچھا ہوا ہے اور 10 کلومیٹر پر کوئی جھونپڑی ہے تو جھونپڑی والے کو چاہیے کہ اپنی جھونپڑی کا احتیاط کرے کیونکہ یہ آگ وہاں تک پہنچ کر کے رہے گی. اگر آپ نے بہت بادل دیکھے, آپ نے دیکھا گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں بارش ہو سکتی ہے اگر اللہ نے چاہا. آپ نیٹ کے ذریعہ ہو یا آپ حالات کو دیکھ کر کے آپ انشاءاللہ کے ساتھ میں بات کہیں, کیونکہ بارش کا مکمل کنٹرول یہ اللہ کے پاس ہے, یہ کسی مشینوں کے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارہلا ہمارے جو عقائد ہیں رب العالمین ان کی حفاظت فرما.